بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام الى یوم الحشر والمیزان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی حکمہ البیان۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزاق ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، استاد الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اور اس چمن کے چمکتے دمکتے ستاروں، یہ جو میں نے خطبے کے اندر قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے، جس ٹارگٹ کے لیے ہم لوگوں کو اس دنیا کائنات کے اندر بھیجا ہے، وہ ہدف اور مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ الذاریات ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انس کو، انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج اس کائنات کے اندر سب سے جو عظیم الشان عمل ہے، سب سے جو اللہ رب العالمین کو محبوب عمل لگتا ہے، وہ نماز ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے اب چلتے ہیں ہم حدیث کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی، نماز پڑھنے والوں کی، نماز کو قائم کرنے والے لوگوں کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اور نماز کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنے عظیم الشان صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ صحابہ کرام میں جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے، ان میں یہ سب سے بڑے قاری تھے، قرآن کو بہت زیادہ پڑھنے والے تھے، قرآن پر مہارت رکھنے والے تھے۔ یہ اتنے عظیم الشان صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ ایک دفعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول بتلائیے
کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ بیسٹ، سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے سوال کے جواب کے اندر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اگر اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب عمل کوئی لگتا ہے، سب سے اچھا اور سب سے بہترین کوئی عمل لگتا ہے، تو وہ نماز کو الصلاۃ علی وقتہا، تو وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل لگتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس صحابی رسول نے جب اس جواب کو سنا، سننے کے بعد پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ثم قال ایٌ، میں نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا لگتا ہے، تو اس کے بعد اے اللہ کے رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد اللہ کو جو سب سے اچھا عمل لگتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے، والدین کی باتوں پر لبیک کہنا ہے۔ اور آپ صحابی رسول نے اس کے بعد تیسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول بتلائیے، ثم قال ایٌ، اس کے بعد اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عمل کون سا لگتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب لگتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ جو حدیث صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 5970 نمبر پر یہ موجود ہے، تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس حدیث سے ثابت ہوا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں 3 عمل بیان کیے ہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو ان تینوں اعمال میں سے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، سب سے زیادہ عمدہ لگتا ہے، وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل لگتا ہے۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، اب آئیے میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر آتی ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 615 نمبر پر ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ وہ عظیم الشان صحابی، یہ اتنے جلیل القدر صحابی، یہ اتنے اچھے اور بہترین صحابی ہیں کہ اتنے عظیم الشان صحابی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تعداد میں حدیثوں کو یاد کیا ہے، بہت زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ تھے۔ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو اپنے ذہن سے کام لینا چاہیے کہ اتنے عظیم الشان صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی، جو میرے پیغمبر کی سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف کا اہتمام کرنے میں کیا خیر و برکت ہے، کیا اجر و ثواب ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین اس بات سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ چل جائے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف کا اہتمام کرنے میں کیا اجر و ثواب ہے، کیا برکت ہے، اللہ رب العالمین اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں اگر لوگوں کو اس بات پر قرہ ہی کیوں نہ ڈالنا پڑے لَاسْتَحَبُوا إِلَيْهِ، تو وہ ضرور قرہ ڈالیں گے۔ اگر لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ چل جائے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، کہ نماز کی طرف
جلدی جانے میں، بھاگ کر جانے میں، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اذان ہونے کے فوراً بعد مسجد کی طرف جانے میں کیا اجر و ثواب ہے، کیا خیر و برکت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، اس سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اگر لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ چل جائے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَآتَوْهُمَا، اگر لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز کو باجماعت اور جلدی ادا کرنے میں کیا خیر و برکت ہے، کیا اجر و ثواب ہے، اس سے میرا رب کتنا راضی ہوتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر لوگوں کو ان تین چیزوں کا پتہ چل جائے کہ ان میں کتنی خیر و برکت ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، تو لوگ ضرور بھاگ کر آئیں گے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ مسجد کی طرف آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں گے۔ نماز وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز میں سستی نہیں کریں گے، نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے، دنیا کی ہر مصیبت کو برداشت کر لیں گے، دنیا کی ہر پریشانی کو حل کر لیں گے، لیکن نماز کو ترک نہیں کریں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھیں گے، نماز کو لیٹ ادا نہیں کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اذان کہنے میں، پہلے صف میں نماز ادا کرنے میں اور نماز کی طرف جلدی جانے میں اور فجر اور عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرنے میں کیا خیر و برکت ہے، تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ ان کو مسجد میں آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں گے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جس بندے نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، صرف عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اس نے سنتیں بھی نہیں پڑھی، وتر بھی نہیں پڑھے، خالی صرف عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور آگے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جس بندے نے صبح کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا، رات کے درمیان کوئی تہجد نہیں پڑھی، کوئی نفلی عبادت نہیں کی، اس طرح کی کوئی بھی عبادت نہیں کی، صرف فجر اور عشاء کی نماز کو بعد جماعت ادا کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ اس طرح کا ہے گویا کہ اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ اگر رات کو اٹھتا ہے، رات کو بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد نوافل پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، تو کیا ہی بات ہے، تو کیا ہی کمال ہے، اس کا اجر علیحدہ ملے گا۔ اگر فجر اور عشاء کی نماز صرف جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اب آئیے چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ منافق پر سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ دشوار اور سب سے زیادہ ناگوار جو نمازیں لگتی ہیں وہ ہے فجر اور عشاء کی نماز۔ لہٰذا یہ کام ہی آسان ہو گیا۔ آج کل کے دور میں ہم نے جس بندے کو منافق دیکھنا ہو، جس بندے پر فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا بھاری اور مشکل ہو، گویا کہ وہ بندہ منافق۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پیغمبر کے الفاظ ہیں، یہ اس زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے، وزنی ہوتی ہے، لہذا جو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں ان کو تو بڑی خوشی ہے، ان کے لیے تو بڑی ہی مسرت کی بات ہے، ان کے لیے بڑی خوش بختی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ وعید ان کے لیے ہے جو فجر اور عشاء کی نماز کو سستی سے ادا کرتے ہیں، جن پر یہ نمازیں ادا کرنا دشوار اور مشکل ہے، ان کو میرے پیغمبر نے منافق کہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز کو بعد جماعت ادا کرنے میں کیا خیر و برکت ہے، کیا اجر و ثواب ہے، تو اگرچہ ان کو اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی مسجد کی طرف کیوں نہ آنا پڑے تو وہ ضرور آئیں گے۔ نماز میں سستی نہیں کریں گے، نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے،
میرے محترم بزرگوں بھائیوں، نماز اتنا عظیم شان عمل ہے، اتنا با کمال عمل ہے، اتنا عمدہ عمل ہے، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے کہا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ کرام نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سلف صالحین نے کہا نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور ہماری نمازوں کی سستی کمی کوتاہی اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔